لوگوں کے حقوق ادا کر کے چلا جائے، ورنہ اس دور کے اندر کوئی بھی انسان، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کے مرنے کے بعد ان کے ورثہ، ان کے بچے جو ہیں وہ ان کے واجبات کو انجام دیتے ہوں گے۔ تو برادران کوشش کریں کہ سب سے پہلے مرنے والے کے واجبات کو انجام دے، تاکہ اس پر سے یہ واجبات کا بوجھ قبر کے اندر جو ہیں وہ اس کے لیے عذاب کا سبب نہ بنے، بلکہ آپ لوگ یہ جو بچے جو ہیں وہ، کیوں کہا گیا ہے کہ علماء موجود ہیں، مال اور بنون، اولاد اور جو مال ہے وہ دنیا کی زینت ہے۔ اگر والدین کے مرنے کے بعد بچے جو ہیں وہ اگر صحیح تربیت کے نتیجے میں اس باپ کے لیے ثواب جاریہ انجام دے، اس باپ کے واجبات کو انجام دے، اس باپ کے قرضے ادا کریں، تو وہ اس باپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر نہ کریں، باپ کی دولت میں وہ عیاشیاں کریں، باپ کی دولت میں وہ لوگوں کے لیے زحمت کا سبب بنے، باپ کی دولت میں وہ گناہوں کا مرتکاب کریں، تو روایت میں ہے، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایسا انسان ہوگا جو حسرت بری نظروں سے جو ہے وہ جنت کی طرف دیکھتا ہوگا۔ وہ انسان کون ہوگا؟ جو دنیا کے اندر بہت ہی جو ہے وہ مال جمع کر کے چلا جاتا ہے، لیکن وہ دنیا میں اپنی زندگی کے اندر انفاق نہیں کرتا، کسی مریض کے لیے خرچ نہیں کرتا، کسی طالب علم کے لیے خرچ نہیں کرتا، کسی کی مشکل کو حل نہیں کرتا، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے اگر مال جو ہے وہ سیدھے راستے پہ خرچ کرتے ہیں تو اس مال کا جو ہے وہ ثواب کا وہ بھی حقدار، لیکن بچے جو ہیں اس مال کو غلط راستے پہ خرچ کرتے ہیں تو وہ اس مال کا جو ہے وہ عقاب کا شکار ہو کے حسرت بری نظروں سے دیکھے گا۔ اس لیے جب تک زندگی ہے، جب تک صحت ہے، جب تک انسان کے اندر روح باقی ہے، اس وقت تک اپنے واجبات کو انجام دینے کی کوشش کرے۔ برادران، کل میں نے اوپر قبرستان میں بھی عرض کیا، یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دو ہی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، ایک اللہ کے حقوق ہیں، ایک بندوں کے حقوق ہیں۔ ہاں، اللہ کے حقوق میں اگر انسان سے کوتاہی ہو جائے، اللہ کے حقوق میں اگر انسان سے کہیں پہ جو ہے وہ کمزوری ہو جائے تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے محبت کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ اپنے حقوق کے معاملے میں اپنے اس بندے سے جو ہے وہ کمپرومائز کرے، لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں کسی بندے کا حق جب تک تم ادا نہیں کرو گے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے ملت جعفریہ کا کہ ہم جو ہیں وہ اصول اسلام، اصول دین کے اندر 5 چیزوں کے قائل ہیں۔ توحید کے قائل ہیں، اللہ ایک ہے، اس کے بعد جو ہیں وہ عدل کے قائل ہیں، اللہ عادل ہے، نبوت کے قائل ہیں، پھر امامت، پھر قیامت کے قائل ہیں۔ تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب تک اپنی جو ہے وہ حق خود معاف نہ کرے، اس وقت تک کوئی دوسرا اس کا حق معاف نہیں کرتا۔ تو اس لیے دنیا کے اندر جب تک زندہ ہو کوشش کرو اپنے حقوق کو ادا کرنے کے لیے، اس کے بعد جو ہے وہ جب حقوق ادا ہو جائیں تو پھر جو کچھ اپنے بچوں کے رکھتے ہو وہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ امام خمینی علیہ الرحمہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب آپ موت اور زندگی کی کشمکش میں تھے، اتنے میں اپنے بچے اور بیٹی کو بلا کے کہتے ہیں یہ کتابیں لے جا کے اس مدرسے کی لائبریری میں دے جانا، یہ فرش جو ہے وہ اس امام بارگاہ میں چھوڑ کے آنا، یہ چارپائی جو ہے وہ اس جو ہاسٹل میں چھوڑ کے آنا۔ ایک وقت میں اس کا بیٹا پوچھتا ہے بابا یہ ساری چیزیں تو آپ کوئی مدرسے کی طرف بھیج رہے ہو، کوئی امام بارگاہ کی طرف بھیج رہے ہو، کوئی کسی ہاسٹل میں بھیج رہے ہو، ہمیں کس کی مطلب بل بولنے میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو یہ مرد مجاہد، یہ ولی اللہ، اماموں کے بعد سب سے عظیم کردار رکھنے والا خمینی اپنے بچوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں اس خدا کے ہاتھ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس خدا نے خمینی کو جو ہے وہ فرش سے عرش تک پہنچا دیا۔ اس طرح کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایک ان پڑھ باپ، ایک مفلس گھر میں پیدا ہونے والا باپ محنت کر کے اتنی پوری دنیا سمیٹ سکتا ہے، اس پوری دنیا کے اندر اپنی زندگی کی تمام آسائشیں اپنے لیے میسر کر سکتا ہے، اس خدا کے طفیل، اس خدا کی توفیق کے ساتھ، تو پھر آپ کے بچوں کا بھی وہی خدا ہے جو آپ کا خدا ہے۔ اس لیے بچوں کے خاطر اپنی آخرت تباہ نہ کریں برادران، لوگوں کے حقوق غصب نہ کریں، ہمسایوں کے لیے جو ہے وہ باعث رحمت بنے، باعث زحمت نہ بنے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جب تک وہ دنیا کے اندر ہے لوگ اس کی زندگی کے لیے دعا کریں، خدا اس کو زندگی دے، اس کو صحت دے، اس کو لمبی عمر دے۔ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کی کمی محسوس کر کے لوگ روئیں۔ ایسی زندگی نہ گزاریں کہ جب تم دنیا میں ہو تو لوگ تمہیں کہیں کہ اللہ اس سے نجات دے، اللہ اس کی زندگی جلدی ختم کر کے جو ہے وہ ہمیں سکون فراہم کرے، اور مرنے کے بعد لوگ شکر کریں کہ پروردگارہ اس سے ہماری جان چھوٹ گئی،
اس کی منافقت سے ہماری جان چھوٹ گئی، اس کی حسد سے ہماری جان چھوٹ گئی، اس کی بدبختی اور بدکرداری سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ ایسی زندگی نہیں ہونی چاہیے برادران۔ آغا سید ضیاء الدین ایک شخصیت نہیں، ایک کردار کا نام ہے۔ اگر آج ہر گھر میں آغا ضیاء الدین کی تصویر لگی ہوئی ہے، ان کا نام ہر جگہ میں زندہ ہے، ہر محفل میں اس کے لیے دعا ہے، تو وہ ضیاء الدین کے اس جسم کے لیے نہیں ہے یا اس اس گھر کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک کردار کے لیے ہے۔ آغا ضیاء الدین نے ایک کردار چھوڑ کے چلا گیا تھا جو آج بھی ہر لمحہ جو ہے وہ لوگ اس کو زندہ جب اپنے سامنے زندہ محسوس کرتے ہیں اس کردار کو، اور اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ شخصیات، یہ اماموں کی سیرت، یہ مجتہدین کی سیرت، یہ ہمارے علماء کی سیرت جو ہے وہ ان کو دیکھ کے ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہونی چاہیے کہ ہمارا کردار جو ہے وہ لوگوں کے لیے باعث سکون ہو، باعث زحمت نہ ہو۔ کل میں نے عرض کیا اوپر جنازے پہ بھی کہ روز محشر سب سے زیادہ انسان کے لیے نجات کا سبب بننے والی نیکی، انسان کے لیے آخرت میں جو ہے وہ سب سے بہترین سہولت پہنچانے والی نیکی جو ہے وہ انسان کا اخلاق ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر لاکھوں صفات تھی، لیکن قرآن نے جس صفت پہ سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں معلم اخلاق بنا کے بھیجا۔ اور اتنے عظیم رحمت للعالمین، یعنی ایک دنیا کے لیے نہیں، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور ان کی رحمت کے صدقے میں ہی آج ہم جو ہیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم بندر نہیں بن جاتے، ہم گدھے نہیں بن جاتے، ہم کتوں کی شکل میں محشور نہیں ہوتے۔ یہ رحمت للعالمین کی رحمت کا صدقہ ہے۔ برادران ایمانی، اخلاق انسان کے لیے خواہ وہ جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ کاروباری ہو، خواہ وہ سیاستدان ہو، خواہ وہ ڈاکٹر ہو، خواہ وہ انجینئر ہو، خواہ وہ استاد ہو، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے اس کاروبار کو، اپنی اس نوکری کو، اپنے اس پیشے کو چار چاند لگانے کے لیے انسان کا اخلاق جو ہے وہ عملی کردار ادا کرتا ہے۔ ایک گھر کے اندر بھی ایک والد اگر اچھے اخلاق سے اپنے بچوں کے ساتھ اٹھن بٹھن کرے تو وہ بچے اس والد کے آنے کے لیے دعا کرتے ہیں، اس والد کی کمی کو محسوس کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جلدی ہمارے والد ہمارے گھر میں آئے اور ہم جو ہے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے سکون محسوس کریں۔ لیکن بد اخلاق بندہ خواہ وہ اپنے گھر میں ہو وہ ان کی نظروں سے گرا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر ہو ان کی نظروں سے گرا ہوتا ہے۔ حضرت انس پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے۔ جب حضرت انس دنیا سے چلے گئے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حضرت انس کو غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد اپنے کرتے سے حضرت انس کو کفن دیا۔ پھر جب ان کے جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو تاریخ میں پہلی مرتبہ پیغمبر اسلام نے 70 مرتبہ کسی جنازے پہ تکبیر بلند کی۔ تو ایک مرتبہ جب جنازے سے فارغ ہوئے تو صحابیوں نے پوچھا، یا رسول اللہ آج تک تو نے کسی جنازے میں 70 مرتبہ تکبیر بلند نہیں کی تھی، لیکن حضرت انس کے جنازے پہ آپ نے 70 مرتبہ تکبیر کہی۔ تو حضرت پیغمبر پاک نے فرمایا اس صحابی کی طرف مخاطب ہو کے کہ اے صحابی، جب میں تکبیر بلند کرتا جاتا تھا آسمان سے 1000 فرشتے زمین پہ نازل ہوتے تھے، پھر میں تکبیر بلند کرتا تھا، پھر 1000 فرشتے زمین پہ نازل ہوتے تھے۔ اس طرح 70,000 فرشتے آسمان سے حضرت انس کا جنازہ پڑھنے کے لیے زمین پہ نازل ہوتے گئے اور میں 70 مرتبہ جو ہے وہ تکبیر بلند کرتے رہا۔ یہ عظمت تھی حضرت انس کی۔ جب حضرت انس کو خود پیغمبر اسلام نے جنازے کے بعد اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تو ایک مرتبہ حضرت انس کی ماں جو ہے وہ قبر کے دہانے آ کے حضرت انس کو مخاطب کر کے کہتی ہے، اے میرے بیٹے تجھے جنت مبارک ہو۔ تو پیغمبر اسلام اس ماں کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں، اے ماں تو نے کس سوچ سے کس فکر سے جو ہے وہ حضرت انس کو جنت کی بشارت دی؟ تو حضرت انس کی ماں کہتی ہے، یا رسول اللہ جس کا غسل دینے والا پیغمبر ہو، جس کا کفن پیغمبر کا کرتا ہو، جس کا جنازہ پیغمبر نے پڑھایا ہو اور جس کا جنازہ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہو، اسے پھر جنت جانے سے کون روک سکتا ہے؟ تو پیغمبر حضرت انس کے والدہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے انس کی والدہ، اس وقت حضرت انس جو ہے وہ فشار قبر کے اندر مبتلا ہے، کیونکہ حضرت انس کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے برادران، اگر جنازہ پیغمبر پڑھائے، کرتا کفن جو ہے وہ پیغمبر کا کفن ہو، غسل دینے والا پیغمبر ہو، قبر میں اتارنے والا پیغمبر ہو، اگر اس کا اخلاق صحیح نہ ہو تو پھر بھی اسے عذاب قبر سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔